أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير اولما اصابتکم، کیا جس وقت پڑی ہے تم پر مصیبت، یہ مصیبت، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، یہ جو 70 آدمی شہید ہو گئے ہیں، تم کہتے ہو مصیبت ہے، قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے دگنی مصیبت دوسروں پر ڈال چکے ہو۔ 70 مار دیے تھے بدر میں، 70 ان کے قیدی بھی بنا لیے تھے، تو اب گھبراتے کیوں ہو؟ جو مصیبت تم جسے سمجھ رہے ہو، جو تمہیں پیش آئی ہے تکلیف، یہ تکلیف اس سے دگنی تم کسی قوم کو پہنچا چکے ہو۔ تم نے کہا، اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں تم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اسلام پہ ہوتے ہوئے، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ قل ھو من عند انفسکم، کہ یہ تمہارے اپنے ہی جی سے آئی ہے، یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی؟ کیوں تم نے اس درے کو چھوڑ دیا؟ یہ دیکھا ہے ظاہری اسباب اور سامان کتنے ضروری ہیں؟ ظاہراً ایک بات ہو گئی کہ اس درے کو چھوڑ دیا، ساری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہے یہ جو وقتی طور پہ آیا ہے یہ تمہاری اپنی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی دین کے کام کرتا ہے، اسباب، وسائل، ان چیزوں کو مد نظر رکھے، دیکھے، پھر اللہ کے بھروسے پہ ان کاموں کو کرے۔ اسباب اور وسائل کو اختیار نہ کرنا اور چاہنا کہ نتائج مل جائیں، یہ اللہ جانے کیا ہے۔ عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا، عام مسلمان کے لیے جائز بھی نہیں۔ کسی کا حال ہو جائے تو ایک الگ بات ہے کہ اسباب اور وسائل کے بغیر ہی اللہ نتائج مرتب کر دے تو بالکل ایک ریئر کیس ہے، شاذ و نادر ہے، ہوتا ایسے بھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی شرائط ہیں۔ عام مسلمان کے لیے یہی ہے کہ اسباب، وسائل، سب چیزوں پر غور کر کے پھر اس کے بعد کرے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور امام احمد نے پوچھا اس سے کہ کہاں سفر کا ارادہ ہے؟ اس کا حج پہ جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس کا پیسے تو کوئی نہیں۔ تو فرمایا پھر خرچ کیا کرو گے؟ اس سے کہا اللہ پہ توکل، بھروسہ۔ تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے دوستوں کی جیب پہ توکل کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کے باب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، تو اس لیے آدمی اسباب اور وسائل کو بھی دیکھے کہ وہ کس حد تک ہیں اور میں اس میں کتنا کام کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا من عند انفسکم، یہ تو تمہارے اپنے جی سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بغیر اسباب اور وسائل کے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔